اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جب تم کو نیکی کا حکم دیا گیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ کہ اللہ نے ہم پر اتارا ہے، جو کچھ کے دین ہمیں سمجھایا ہے، شریعت نے ہمیں جو بات سمجھائی ہے، قرآن کے ذریعے سے جتنی باتیں ہمیں ملی ہے، حدیث رسول اللہ کے ذریعے سے جتنی باتیں ہمیں ملی ہے، یہ ہمارے اوپر حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچاؤ دوسروں کے پاس، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے نا، اللہ دوسروں کو غیروں کو ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام کروا لیں گے، ہم جہاں کے ہیں اسی کے رہ جائیں گے۔ حالات دنیا کی بدلی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناحق تہمتیں لگائے جاتے ہیں، قرآن پر حملہ ہو رہا ہے، حدیث رسول اللہ پر حملہ کیے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے ذات اقدس پر حملہ کیے جا رہے ہیں، برے الفاظ برے القاب بولے جا رہے ہیں، برے برے الفاظ دنیا میں عام ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کے خلاف بولے جا رہے ہیں، اللہ کے خلاف بولے جا رہے ہیں، حدیث کے خلاف قرآن کے خلاف بولے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو ایسے زمانے میں اگر ہم نہ سدھریں گے، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ میرے دوستو آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہمارے سجدے رائے گاہ ہوتے ہیں، ہمارے سجدے بیکار ہوتے ہیں، ہمارے رکوع بیکار ہوتے ہیں، ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، کئی نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں، اور نماز بھی ادا کرتے ہیں تو ہماری نمازوں میں جان نہیں ہوتی اور نماز بے جان ہو جاتی ہے، دعاؤں میں اثر ختم ہو گیا، رونا ختم ہو گیا، اللہ کے در پر آنا ختم ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں فقط ایک کوئی ہمارے اندر گناہ موجود ہے جس کی نحوست ہمیں مسجد کے آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا کی باتیں کرتے ہیں، پوری زندگی کے عادات اور حالات بیان کرتے ہیں، موبائل پر پورا وقت گزارتے ہیں، لیکن اللہ کے در پر حاضری کا موقع نہیں ملتا ہے۔ یاد رکھو اس کان کے بارے میں ان السمع، اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے کان کے بارے میں پوچھے جائیں گے۔ آنکھ سے زیادہ قیمتی چیز کان ہے، یہ اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے بتایا کہ یہ سب سے پہلے کان سے سوال کیے جائیں گے، ہاتھوں سے سوال کریں گے کہ تم نے ہاتھوں کو کہاں استعمال کیا۔ میرے بھائی میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، قسم کھا کر بولو کتنے ایسے ساتھی ہیں بچپن سے لے کر بڑھاپا گزر گیا، اللہ کی قسم انہوں چکے قرآن ہاتھ میں لینے کی توفیق نہیں ہوئی۔ قیامت کے دن اس ہاتھ کے بارے میں پوچھے جائیں گے، تو نے دنیا کو کمانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، حرام چیزوں کو استعمال کے لیے تو نے ہاتھ بڑھایا، کاش تو ایک مرتبہ قرآن کی طرف ہاتھ بڑھاتا، اللہ تجھے ہدایت دے کر حق کی راہ پر تجھے چلاتے۔ ہم پاؤں کو غلط طریقے سے استعمال کیا، ہمیں کبھی یہ سوچے ہیں وہ قدم اللہ کی طرف اگر چلتے تو اللہ کے دربار میں ہمارا پاؤں حق کی طرف گواہی دیتا۔ میرے دوستو ہر اعضاء میں ہمارے گناہ ظاہر ہیں، ہر اعضاء ہمارے گناہوں کی گواہی دے رہے ہیں۔ موبائل اگر ہم استعمال کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں تو دماغ بھی ہمارا ادھر لگتا ہے، آنکھیں لگتی ہیں، کان لگتا ہے، کبھی کبھار گانا چلتے ہیں تو ہماری زبان بھی اس گانے کو چلاتی ہے۔ یاد رکھو ہر اعضاء ہمارے بارے میں کل قیامت کے دن جواب دہی ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا قیامت کے دن آدمی جہاں گناہ کیا ہے وہ زمین کے حصے سے لے کر آسمان کا حصہ تک کل قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گی، ہر چیز تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ جس زمین میں کھڑے ہو کر ہم گناہ کیے ہیں اس کے اطراف میں جتنے درخت ہیں، ہر درخت کا ہر پتا ہماری غلط گواہی پیش کرے۔ میرے دوستو توبہ کا موقع ہے، ہم توبہ کر لیں، یہ موقع ہمارے لیے سنہرا ہے، توبہ کر لے۔ زندگی ملتے ہوئے بھی اگر اللہ ہماری زبان بند کر دینا، اگر زندگی دیتے ہوئے بھی اللہ ہماری کان اور زبان کو بند کر دینا،
ایسے موقع آنے سے پہلے ہم توبہ کر لے. اگر اس طریقے سے ہو جائے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ جائے گا, آخرت کا دروازہ کھل جائے گی. سکرات کی حالت جب لائیں گے پھر دروازہ توبہ کا نہیں کھلے گا. میرے دوستو, موقع اچھا ہے ہم توبہ کر کے اللہ کے در پر آ جائے. یہ موقع اچھا ہے اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کے در پر آ جائے. ہمارے لیے یہ خیر کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور نیک لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. جوانی کو برباد مت کرو, موقع اچھا ہے, توبہ کر کے اللہ کے در پر آ جاؤ. اللہ کرے کہ ہمیں اپنے در پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اب تک جتنی غلطیاں ہو گئی, بھول ہو گئی, اللہ اپنے کرم سے معاف فرما کر توبہ کے ساتھ زندگی عطا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. الوفاء بشتى الصور أحب الوفي